اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا فِي شِيَعِ فِرَقِ الْأَوَّلِينَ وَمَا كَانَ يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اسْتِهْزَاءَ قَوْمِكَ بِكَ وَهَٰذَا تَسْلِيَةٌ لِّلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي أي مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخله في قلوب المجرمين أي كفار مكة لا يؤمنون به بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد خلت سنة الأولين أي سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءهم وهؤلاء مثلهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه في الباب يعرجون يصعدون لقالوا إنما سدت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يخيل إلينا ذلك ولقد جعلنا في السماء بروجا 12 الحمل والثور والزوجاء والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والأقرب والقوس والجدي والدلب والحوت وهي منازل الكواكب 7 السيارة المريخ وله الحمل والأقرب والزهرة ولها الثور والميزان وعطارد وله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس وله الأسد والمشتري وله القوس والحوت والزهل وله الجدي والدلو وزيناها بالكواكب للناظرين وحفظناها بالشهب من كل شيطان رجيم مرجوم إلا لكن من استرق السمع خطفه فأتبعه لهقه شهاب مبين كوكب مزي يهرقه أو يسقبه أو يقبله. لغات دیکھیے. نسلوکہ سلک کا یسلوک باب نصر ینصر سے مصدر سلکن ہے جمع متکلم کا صیغہ اس کے معنی داخل کرنا ہے. اصل میں سلک کہتے ہیں دھاگے کو موتی میں داخل کرنا. قد خلت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. خلا یخلو خلوًا خالی ہونا گزر جانا. ذلو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے. ذل یذل باب ضرب یضرب سے ہے کسی کام کو دن میں کرنا. یا رجون باب نصر سے صیغہ جمع مذکر غائب ہے فعل مضارع. مصدر عروجن اس کے معنی چڑھنا. سکرت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. سکر یسکر تذکیر باب تفعیل سے. سکرت بصرہ یعنی نظر بندی کرنا. زینا جمع متکلم کا صیغہ فعل ماضی. زینا یزین تزیین باب تفعیل سے مزین کرنا. استرقا یہ باب افتعال سے ہے. استرق یسترق اشتراق چوری چھپ کے دیکھنا. شہاب جمع شہب سلگتی آگ کا شعلہ. روشن چمکدار ستارہ جو فضائے آسمانی میں تیرتا رہتا ہے لیکن جب فضائے ارضی میں داخل ہوتا ہے تو اس سے شعلہ نکل کر راکھ ہو جاتا ہے. یہ شہاب جمع اس کی شہب آتی ہے. ترجمہ دیکھیے. اور تحقیق کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا پہلی امت کے مختلف فرقوں میں اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتے تھے مگر وہ لوگ ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے آپ کے ساتھ آپ کے قوم کے استہزاء کرنے کی طرح.
اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ اسی طریقے سے ہم داخل کرتے ہیں، یعنی ہمارے تکذیب کو ان لوگوں کے دلوں میں داخل کرنے کی طرح ہم تکذیب کو داخل کرتے ہیں مجرموں کے دلوں میں، یعنی کفار مکہ کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر گیا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ ان لوگوں میں، یعنی ان کے اپنے انبیاء کی تکذیب کرنے کی وجہ سے عذاب دینے کا طریقہ گزر گیا ہے، اور یہ بھی انہی کی طرح ہیں۔ اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں تو وہ دن میں اس دروازے سے آسمان کی طرف چڑھتے رہیں تو بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر سحر کر دیا گیا ہے، جس سحر سے اس طرح کا خیال ہم کو آتا ہے۔ اور تحقیق کہ ہم نے آسمانوں میں 12 برج بنایا، حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدئی، دلو، حوت، اور یہ 12 جو ہیں کواکب سوا سیارہ کے منازل ہیں۔ چنانچہ مریخ اس کے لیے حمل اور عقرب ہے، زہرہ کے لیے ثور اور میزان ہے، عطارد کے لیے جوزا اور سنبلہ ہے، قمر کے لیے سرطان ہے، شمس کے لیے اسد ہے، مشتری کے لیے قوس اور حوت ہے، زحل کے لیے جدئی اور دلو ہے۔ اور ہم نے مزین کیا آسمان کو ستاروں سے دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی شہاب ثاقب کے ذریعے ہر شیطان مردود سے، مگر جو چوری چھپ کے کان لگائے پھر اس کو اچک لے تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب مبین، یعنی ایسا روشن ستارہ کہ جو اس کو یا تو جلا ڈالتا ہے، یا اس میں چھید کر دیتا ہے، یا اس کو حواس باختہ کر دیتا ہے۔ ماں قبل کی آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ مشرکین مکہ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ انک لمجنون، پھر اس پر رد کیا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ایک فرما کر جس میں قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے اور محفوظ من اللہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے، جس میں مشرکین کے قول انک لمجنون پر رد اس طرح ہے کہ ذکر یعنی قرآن کریم کا منزل من اللہ ہونا اور محفوظ من اللہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس ذات پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل ہوا ہے وہ مجنون نہیں ہے، لہذا تمہارا انک لمجنون کہنا درست نہیں۔ آگے کی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں اور مختلف فرقوں میں ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتے رہے، مگر ان لوگوں نے بھی انبیاء کی طرف جنون کی نسبت کی، جیسا کہ یہ لوگ آپ کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لہٰذا آپ صبر سے کام لیں جیسا کہ ان نبیوں نے صبر کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا فِي شِيَعِ فِرَقِ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا پہلی امتوں کے مختلف فرقوں کی طرف۔ یہاں پر رسولن مقدر نکال کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ارسلنا کا مفعول محذوف ہے، اور شیع الاولین میں شیع کی اضافت اولین کی طرف بحذف موصوف ہے، اے شیع الامم الاولین، اور شیعن شیعتن کی جمع ہے،
اس سے مراد یہاں پر ایسا فرقہ ہے جو ایک طریق اور ایک مذہب پر متفق اور قائم ہو، خواہ وہ طریقہ حق ہو یا باطل۔ آگے فرمایا گیا وما کان یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون کاستہزاء قومک بک۔ اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے مگر وہ لوگ ان کے ساتھ ایسا ہی استہزاء کرتے تھے جیسا کہ آپ کے ساتھ آپ کی قوم استہزاء کر رہی ہے۔ یہاں پر ماں کے بعد کانا کا اضافہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مضارع یہاں پر ماضی کے معنی میں ہے، اور ماضی کو چھوڑ کر مضارع کا استعمال کیا جانا یہ حال ماضیہ کے استحضار کے لیے ہے اور اظہار تعجب کے واسطے۔ وہذا تسلیۃ لہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور غم نہ کریں، اس لیے کہ یہ تمسخر جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے یہ آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ سے پہلے والے انبیاء کے ساتھ بھی تمسخر کیا گیا۔ تو جس طرح ان حضرات نے صبر سے کام لیا آپ بھی صبر سے کام لیں۔ آگے فرمایا گیا کذالک نسلکہ اے مثل ادخالنا التکذیب فی قلوب اولئک ندخلہ فی قلوب المجرمین، اے کفار مکہ لا یؤمنون بہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد خلت سنت الاولین، اے سنت اللہ فیہم من تعذیبہم بتکذیبہم انبیاءہم وہؤلاء مثلہم۔ اسی طرح اس کو داخل کر دیں گے، یعنی ہمارے ان کے دلوں میں تکذیب کو داخل کرنے کی طرح ہم داخل کر دیں گے اس کو ان مجرمین یعنی کفار مکہ کے دلوں میں۔ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا، یعنی اللہ کا دستور ان لوگوں کے بارے میں، یعنی ان کے اپنے نبیوں کی تکذیب پر عذاب دینے سے متعلق، اور یہ لوگ بھی انہی کی طرح ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اگلے کفار ایمان لانے کے بجائے تکذیب و استہزاء میں لگ گئے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو ایمان کی توفیق سے محروم کر دیا اور ان کے دلوں کو ایسا بنا دیا کہ ایمان اس میں داخل نہ ہو سکے، اسی طرح ان مشرکین کا بھی حال ہو گیا ہے کہ یہ بھی آپ کی تکذیب و استہزاء کی وجہ سے ایمان کی توفیق سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدیم سنت یہی ہے کہ انبیاء کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنے والوں کے دلوں میں کفر و گمراہی کو جاری اور ساری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ کفر اور عناد ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے واسطے ایمان سے محرومی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کفار کے ساتھ بھی ان کے کفر و تکذیب کرنے کے سبب یہی معاملہ کیا گیا ہے، اس لیے یہ اب آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقد خلت فیہم سنت الاولین کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انبیاء کی تکذیب کی بنا پر عذاب دیا، یہی معاملہ ان کفار قریش کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ یہ بھی تکذیب میں انہی اگلے لوگوں کی طرح ہیں۔ تو جو جرم میں شریک ہوتا ہے سزا میں بھی شریک ہوتا ہے۔ یہ کفار مکہ اگلے لوگوں کے ساتھ شریک ہیں کفر و تکذیب میں، تو اگلے لوگ جس طریقے سے معذب ہوئے یہ مشرکین مکہ بھی یعنی کفار قریش بھی معذب ہوں گے۔ آگے فرمایا گیا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ فِي الْبَابِ يَعْرُجُونَ يَصْعَدُونَ۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر دن کے وقت اس دروازے میں وہ لوگ چڑھیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ سُدَّتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ يُخَيَّلُ إِلَيْنَا ذَلِكَ۔ تو البتہ ضرور یہ کہنے لگیں گے
کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر تو جادو ہی کر دیا گیا ہے، یعنی یہ آسمان پر چڑھنا ہمارے خیال میں ڈال دیا گیا ہے۔ یخیل الینا ذالک، ہمارے خیال میں ڈال دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے عناد اور ضد کی یہ حالت ہے کہ ان کے واسطے آسمان سے فرشتے اتارے جانے کے بجائے خود انہی کو آسمان پر چڑھا دیا جائے، اس طرح کہ ان کے واسطے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے جس سے وہ دن کی روشنی میں اس پر چڑھ جائیں اور بغیر کسی اشتباہ کے عجائب ملکوت کا مشاہدہ کر لیں اور فرشتوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تبھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ از راہ عناد یہی کہنے لگیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو آسمان پر چڑھتا دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں ہم آسمان پر چڑھ نہیں رہے ہیں۔ آگے، بلکہ ہم لوگوں پر تو جادو کر دیا گیا ہے، یعنی عناد اور ضد کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی نشانی کو آنکھ سے بھی دیکھ لیں تبھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہمارے عقلوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ بس جو شخص عناد کی اس حد کو پہنچ گیا ہو اس کو کوئی موعظت نفع دے نہیں سکتی ہے، اور نہ وہ کسی نشانی سے راہیاب ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے معاندین کے سامنے فرشتوں کو نازل کرنا بھی بے سود ہے، کیونکہ ان سے ایمان کی توقع بالکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا 12، اور تحقیق کہ ہم نے آسمان میں 12 بروج بنائے، الحمل والثور والزوجہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدئی، دلو، حوت، اور یہ 12 برج کواکب سیارہ کے منازل ہیں، چنانچہ المریخ اور اس کے لیے حمل اور عقرب ہے، اور الزہرہ اس کے لیے ثور اور میزان ہے، اور عطارد اور اس کے لیے زوجہ اور سنبلہ ہے، اور قمر اس کے لیے سرطان ہے، اور الشمس اور اس کے لیے اسد ہے، اور المشتری اور اس کے لیے قوس اور حوت ہے، اور زحل اس کے لیے جدئی اور دلو ہے۔ اس سے قبل کی آیات میں آپ کی نبوت پر جو مشرکین کے شبہات تھے ان کا رد فرمایا گیا۔ اب یہاں سے اپنی الوہیت اور وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان فرما رہے ہیں، کچھ تو آسمانی چیزوں سے اور کچھ زمینی چیزوں سے۔ چنانچہ پہلے آسمانی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کے 12 برج بنائے۔ یہاں پر بروج کا لفظ آیا، بروج برجن کی جمع ہے، اس سے مراد کواکب سبع سیارہ کے منازل ہیں، اور حضرت مجاہد، حضرت قتادہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ستارے ہیں۔ آسمان کے کل 12 برج بنائے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 12 برجوں میں منقسم ہیں، آسمان 12 برجوں میں منقسم ہے، اور ہر 12ویں حصے کا نام برج رکھا گیا ہے۔ پھر یہ 12 برج 28 منزلوں پر منقسم ہیں، اس طرح کہ ہر برج کے لیے 2 منزلیں ہیں، اور ثلث 2 اور ثلث یعنی لگ بھگ 2.25 سے زیادہ، تو یہ 28 منزلیں
कमर की हुई, क्योंकि 12 दूना 24 और 4 तिया 12 सुलुस, तो 4 तिया 12 तो 24 4 28 हुई। ये 28 मंजिलें कमर की हैं और हर बुर्ज के 30 दर्जे मुकर्रर हैं। इस तरह के 12 बुर्जों के लिए ये 30 दर्जे हैं, तो 30 को अगर 12 से ज़रब दिया जाए तो 360 बनता है। तो हर बुर्ज के 30 दर्जे मुकर्रर हैं, तो इस तरह 12 बुर्जों के लिए 360 दर्जे हुए। इन तमाम दर्जों को जब सूरज तय कर लेता है तो उसका एक दौरा पूरा हो जाता है, और ये दौरा तमाम फलक का होता है। सूरज उसको 1 साल में और चांद उसको 28 दिन में तय करता है। आगे फरमाया गया वज़य्यन्नाहा बिलकवाकिबि लिन्नाज़िरीन, और हमने आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया उसकी तरफ देखने वालों के लिए, यानी हमने सितारों को आसमान के वास्ते जीनत का सामान बनाया। और ये सितारे समाए दुनिया पर हैं। अगरचे बाज़ लोगों का ये कौल भी है कि अर्श के साथ है, और लिन्नाज़िरीन का मतलब ये है कि जो अपनी आँखों से और दिल की निगाहों से उसमें गौर करने वाले हैं। आगे है वहफ़िज़नाहा बिश्शुहबि मिन कुल्लि शैतानिर रजीम। मरजूमिन, और हमने इस आसमान की हिफाजत की शहाब साकिब के ज़रिए हर शैतान मरदूद से। बक़ौल इब्न अब्बास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले शयातीन आसमानों पर जाया करते थे और वहाँ की खबरें काहिनों से आकर बयान किया करते थे। मगर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब से 3 आसमानों से उनको रोक दिया गया और सिर्फ 4थे आसमान तक जा सकते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई तो बिल्कुल उनकी आमद रफ्त को रोक दिया गया। लिहाजा अब जो भी आसमान पर खबरें चुराने जाता है शहाब साकिब से उसको मार गिराया जाता है। इस तरह शैतान रजीम से शहाब साकिब के ज़रिए आसमान की और वहाँ की खबरों की हिफाजत की जाती है। आगे है इल्ला लाकिन मन इस्तरक़स्समअ ख़तफ़हु फ़अतबअहु लाहिक़हु शहाबुम मुबीन कौकबुन मुज़ीयुन युहरिक़ुहु औ यस्क़बुहु औ युख़बिलुहु। मगर जो शैतान आसमान से चोरी छुपे कान लगाकर सुन ले और उसको उचक ले तो शहाब साकिब उसका पीछा करता है, यानी रोशन सितारा उसका पीछा करता है जो उसको जला देता है या छेद कर देता है या बदहवास कर देता है। मतलब ये है कि आसमान हर तरह शयातीन से बिल्कुल महफूज है, वहाँ तक किसी की रिसाई नहीं होती। अलबत्ता आसमान के करीब तक ये शयातीन तो जाते हैं और वहाँ जाकर फरिश्तों में जो गुफ्तगू होती रहती है उसमें से कोई एक आध बात चोरी से सुनकर फौरन भागते हैं तो आग का एक शोला उनका पीछा करता है, जबकि शैतान भाग रहा होता है। तो कभी वो शोला उसको आ लगता है जिससे या तो वो हलाक हो जाता है या जख्मी हो जाता है या बदहवास हो जाता है, और कभी वो उसकी जद से बच जाता है। और जो कलमा वहाँ से सुनकर भागता है उसको काहिन पर इल्का कर देता है। काहिन उसमें 100 बातें अपनी तरफ से झूठी मिलाकर उसको मशहूर कर देता है, तो सिर्फ वही एक बात सच्ची निकलती है, बाकी 100 बातें गलत साबित होती हैं। तो लोग सिर्फ
ایک سچی بات پر اس کو سن کر کے اس کے معتقد ہو جاتے ہیں، مگر اس کے 100 جھوٹوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، اس کی طرف خیال نہیں کرتے۔